آپ ذرا غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو اٹھا لیا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ آج دنیا کے اندر کسی یتیم کو یہ دنیا ترقی نہیں دینا چاہتی، کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ نہیں رکھنا چاہتی، کسی یتیم کی آج دنیا کے اندر کوئی ویلو نہیں سمجھی جاتی۔ وہ یتیم ہے، اس بیچارے کا باپ دنیا سے چلا گیا، کوئی بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ یتیم ہے، کسی بچے کی ماں مر جاتی ہے، اس بیچارے کے سر پہ کوئی شفقت کا رحمت کا ہاتھ نہیں رکھنا چاہتا۔ باپ مر جاتا ہے، بے یار و مددگار بچے ہو جاتے ہیں، بہت سارے آج ہمارے معاشرے سماج کے اندر ایسے بچے ملیں گے۔ لیکن آپ غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے نبی بنا کر کے مبعوث کیا گیا، اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ شخصیت ہے، وہ ذات ہے جو مکہ کا یتیم ہے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں۔ تو آپ اللہ رب العالمین کی قدرت کا اندازہ لگائیے۔ اللہ رب العالمین جسے چاہے دنیا کا بادشاہ بنائے، جسے چاہے دنیا کے لیے آخری نبی اور رسول بنا کر کے مبعوث کرے، اور جسے چاہے مکہ کے بڑے بڑے قریش کے سرداروں کو دو معصوم بچوں کے ذریعے سے قتل کرائے۔ اللہ رب العالمین کی طاقت کے سامنے کسی کی طاقت نہیں چل سکتی۔ اور عرب قبائل میں، عرب کے دستور کے مطابق یہ معاشرے سماج میں یہ دستور تھا کہ جو شہر میں جن بچوں کی پیدائش ہوتی تو دیہات کی عورتیں آتی، اب دیہات کی عورتیں آتی اور شہر کے بچوں کو لے جا کر کے اپنے یہاں پالتے دودھ پلایا کرتی تھی، اور ان سے جو معاوضہ ملتا تھا بدلے میں، جو روپیہ پیسہ ملتا تھا، اس سے اپنا گھر اور پریوار چلایا کرتی تھی۔ اس وقت میں جب عرب کی دیہات سے عورتیں آتی ہیں شہر مکہ کی جانب، تو جن گھرانوں کے اندر بچہ پیدا ہوا، ان گھرانوں میں عبداللہ ابن عبد المطلب کا بھی ایک گھر تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قافلے کی شکل میں عورتیں آتی ہیں، دریافت کرتی ہیں کس کے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ ان تمام گھروں میں جن کے گھروں میں بچوں کی پیدائش ہوئی، آمنہ کا گھر بھی ہے، عبداللہ ابن عبد المطلب کا بھی گھر ہے۔ سوال کرنے والی، وہ دودھ پلانے کی نیت سے آنے والی دیہات سے عورتیں تشریف لانے والی، سوال کرتی ہیں آمنہ کیا آپ کے گھر بچے کی پیدائش ہوئی ہے؟ آمنہ جواب دیتی ہے ہاں ہمارے گھر بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ وہ داعیہ، وہ سوال کرنے والے، وہ دودھ پلانے کی نیت سے آنے والی سوال کرتی ہے کیا آپ اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہو؟ کیا آپ اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہو؟ کیا آپ اپنے بچے کو ہماری گود میں کھلانا چاہتی ہو؟ آمنہ جواب دیتی ہے ہاں ہم اپنے بچے کو آپ کی گود میں کھلانا چاہتے ہیں، ہاں ہم اپنے بچے کو آپ کا دودھ پلانا چاہتے ہیں۔ سوال کرنے والی سوال کرتی ہے اے آمنہ ذرا یہ تو بتاؤ اس بچے کا باپ کیا کرتا ہے؟ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ جس بچے کا باپ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی رخصت ہو چکا ہو، وہ بچے کا باپ کیا کرتا ہوگا؟ وہ تو قبر کی کال کوٹری کے اندر دفن ہے، وہ کیا کرتا ہوگا؟ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، جواب دیتی ہیں اس بچے کی پیدائش سے پہلے اس کا باپ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ وہ سوال کرنے والی، وہ داعیہ، وہ پوچھنے والی کہتی ہے جب جس کا باپ اس دنیا کے اندر ہی نہ ہو اس سے ہمیں ملنا ہی کیا ہے؟ یعنی معاوضے میں ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں نہ روپیہ ملے گا، نہ پیسہ ملے گا۔ ہم اس یتیم کو، ہم اس غریب بچے کو لے جا کر کے کیوں اپنا دودھ پلائیں، کیوں اپنی گود میں سے پرورش کریں؟ وہ پلٹ جاتی ہے، ایک اور آتی سوال کرنے والی، اسی طرح کا سوال کرتی ہے، اسی طرح کا جواب پاتی چلی جاتی ہے۔ تیسری آتی ہے، وہی سوال کرتی ہے، اسی طرح کا جواب پاتی چلی جاتی ہے۔ آخر میں سعد قبیلے سے تعلق رکھنے والی حلیمہ سعدیہ آتی ہے، سوال کرتی ہے آمنہ کیا آپ کے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے؟ ہاں ہمارے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ کیا آپ اپنے بچے کو ہماری گود میں کھلانا چاہتی ہو؟ کیا آپ اپنے بچے کو ہمارا دودھ پلانا چاہتی ہو؟ حضرت آمنہ جواب دیتی ہے ہاں ہم اپنے بچے کو آپ کی گود میں کھلانا چاہتے ہیں، ہاں ہم اپنے بچے کو آپ کا دودھ پلانا چاہتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ بھی یہی سوال کرتی ہیں بچے کا باپ کیا کرتا ہے؟ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، بچے کی پیدائش سے پہلے بچے کا باپ اس دنیا کو چھوڑ چکا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو ہی جواب دیتی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ بھی پلٹنے کا ارادہ کر رہی ہے، دل میں خیال آتا ہے اگر بچے کا باپ جیوت نہیں ہے، بچے کا باپ باحیات نہیں ہے، بچے کی پیشانی تو دیکھ لی جائے، بچے کا چہرہ تو دیکھ لیا جائے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے آمنہ سے کہا آمنہ آپ اپنے بچے کی پیشانی تو دکھا دو۔ آمنہ جواب دیتی ہے جب آپ کو ہمارے بچے کو دودھ پلانا نہیں ہے، جب آپ کو ہمارے بچے کو اپنی گود میں کھلانا نہیں ہے تو ہم اپنے بچے کا چہرہ کیوں دکھائیں؟
حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں اے آمنہ اے بیوی آپ کو اپنے بچے کی پیشانی دکھانے میں حرج کیا ہے؟ جب آمنہ نے اپنے ننھے سے محمد کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا، حلیمہ سعدیہ بیان کر رہی ہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے آسمان سے چاند نوچ لیا ہو۔ میری آنکھوں نے آج سے پہلے کبھی اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا۔ اور اس بھی سے تیاگی ہو جانے والے انسانوں ذرا یہ تو بتاؤ تم نے میرے نبی سے یہ کہا، میرے نبی کے بارے میں یہ گردانا ہے کہ میرے نبی بچپن سے مریض تھے، تمہیں شرم نہیں آئی، تمہیں غیرت نہیں آئی؟ میرے نبی تو معصوم ہے، میرے نبی تو معصوم ہے، جنہوں نے میرے نبی کی پیشانی کو دیکھا، میرے نبی کو چہرے کو دیکھا، وہ بھی یہ پکار اٹھے کہ ہم نے آج تک اپنی آنکھوں سے اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا۔ اے لوگوں ذرا غور کرو، بھائی قافلے کی عورتیں جب آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کر رہی ہیں، ایک دوسرے کو یہ بیان کر رہی ہیں تم کس کا بچہ لے کر کے آئی؟ قافلے کی عورتیں ایک دوسرے سے مشورہ کر رہی ہیں، جواب دینے والے جواب دے رہی ہیں کہ ہم کسی قریش کے بڑے خاندان سے بچہ لے کر کے آئے ہیں، ہم کسی رئیس کا بچہ لے کر کے آئے، ہم کسی امیر کا بچہ لے کر کے آئے، ہم کسی چودھری کا بچہ لے کر کے آئے۔ اے حلیمہ سعدیہ تم کس کا بچہ لے کر کے آئی ہو؟ حلیمہ سعدیہ جواب دیتی ہیں میں کسی چودھری کا بچہ لے کر کے نہیں آئی، میں کسی امیر کا بچہ لے کر کے نہیں آئی، میں کسی امیر کا بچہ لے کر کے نہیں آئی، میں کسی سردار کا بچہ لے کر کے نہیں آئی، آج میں ایک سردار کو لے کر کے آئی ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا دیکھی، آپ یتیم تھے، آپ کو ساری کائنات کی رسول بنایا گیا، اور حلیمہ سعدیہ نے کیا کہا؟ میں کسی سردار کا بچہ لے کر کے نہیں آئی، میں کسی قریش کے بڑے خاندان کا بچہ لے کر کے نہیں آئی، میں کسی چودھری کا بچہ لے کر کے نہیں آئی، میں ایک خود سردار لے کر کے آئی ہوں۔ اور آگے سیرت لکھنے والوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نگاروں نے لکھا کہ وہی قافلے کے ساتھ میں آنے والی عورتیں جب حلیمہ سعدیہ کے آنے کا انتظار کرتی تھیں کہ حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی اتنی دبلی پتلی تھی کہ اس سے چلا نہیں جاتا تھا، لیکن جب وہی حلیمہ سعدیہ اپنی اونٹنی پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے معصوم بچے کو سوار کرتی ہیں، مقام ہے کہ کوئی دوسری اونٹنیاں قافلے کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی کا مقابلہ کر سکے۔ بچپن سے آپ کی پرورش اللہ رب العالمین نے کی، معصوم بچوں کی، یہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی پرورش ان کے ماں باپ کیا کرتے ہیں، لیکن آپ کی پیدائش سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کو اس دنیا سے اٹھا لیا گیا، تو آپ کی پرورش اللہ رب العالمین نے اپنی نگرانی میں کی ہے کہ جو ہم نے تمہارے پاس داعیہ بھیجی تھی، سوال کرنے والی بھیجی تھی، ہم ان کا انتخاب کر رہے تھے کون ہے جو میرے محبوب کو پالنے کا جگر رکھتی ہو۔ اگر اللہ رب العالمین چاہتا جو پہلے آئی تھی وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے لے جاتی، لیکن نہیں، اللہ رب العالمین نے انتخاب کیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ ضحیٰ آیت نمبر 6 میں فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو یتیم پا کر کے ٹھکانہ تھا نہیں کیا۔ اب غور کیجئے میرے بھائیوں، معزز سامعین کرام، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، آپ کی پرورش اللہ رب العالمین نے اپنی نگرانی میں کی ہے۔ حلیمہ سعدیہ لے کر کے چلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آگے بڑھے، آپ کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اور پروان چڑھے، آپ کے دادا عبد المطلب بھی اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں، سارے کے سارے رشتے ٹوٹ چکے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہے۔ اور جو یتیم ہو، جس کا باپ دنیا کے اندر جیوت نہ ہو، جس کی ماں دنیا کے اندر سے چلی جائے، جس کا دادا اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اس بچے کو کیا مقام مل سکتا ہے دنیا کے اندر؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے آخری نبی بنایا، آخری رسول بنایا۔ ایک ایک دن اللہ رب العالمین نے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی اتباع کرنے والوں کے لیے ایڈل بنا دیا ہے کہ ہے کوئی مائی کا لال یا کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک دن پر انگلی اٹھا سکے۔